قد خواب من دساہا، اور تحقیق ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے بگاڑ دیا اس نفس کو یا جس نے خاک میں ملا دیا اس۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الشمس، آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے بنایا اس آسمان کو، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے بچھا دیا اس زمین کو، ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ڈال دیا اس اللہ نے اس نفس میں اس کی برائی کو اور اس کی پرہیزگاری کو۔ قد افلح من زکاها، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاک کر لیا اس نفس کو۔ وقد خواب من دساها، اور تحقیق ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے بگاڑ دیا اس نفس کو یا جس نے خاک میں ملا دیا اس نفس کو۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہے۔ ما قبل کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر آگے جواب قسم کے مضمون کو پختہ کر رہے تھے۔ آج میں نے کل بھی بتایا تھا کہ قد افلح، یہاں تک ٹوٹل 7 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جس میں سے ہم نے 4 قسمیں کل پڑھی تھی، آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ والسماء وما بناها، 5ویں قسم کا بیان ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمان کی قسم کھائی، والسماء، آسمان کی قسم کھائی، اور ساتھ میں وما بناها، وما بناہا کے ساتھ وصف کو ذکر فرمایا۔ اب یہ جو لفظ آ رہا ہے وما، ماں کے اندر 2 قول ہیں، یعنی کہ 2 معنی مراد آپ لے سکتے ہیں۔ ایک، آپ ماں کو من کے معنی کے اندر لیں گے، اس سے مراد ہوگی ذات باری تعالیٰ۔ مقصد اگر ہم اس کو من کے معنی میں مراد لیں تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو قسم ہے آسمان کی اور آسمان کو بنانے والے کی۔ اگر ہم یہ والا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آئے گا۔ وہ سوال کیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم جو ہے وہ مقدم آئے گی، اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہے وہ مؤخر ہے، کیونکہ دیکھیں غیر اللہ آسمان کی قسم پہلے اللہ تعالیٰ نے کھائی، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپنی قسم بنانے والے کی۔ یہ بے ادبی میں ہے، اور پیچھے بھی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری غیر اللہ کی ہیں، تو جو کہ بے ادمی ہے۔ اب تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ تو بڑی ہے، اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا قسم کو، اور بعد میں غیر اللہ کی قسمیں آنی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل بھی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ کمال ادب ہے۔ اور کمال ادب کیسے ہے؟ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسمیں کھا کر بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم الشان چیز کی قسم کھائی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات مبارک تھی۔ اچھا، اگر ہم اس کا معنی لیں دوسرا، یعنی کہ پہلا ہم نے معنی ماں کا لیا من کے معنی میں، دوسرا اگر ہم ماں کو مصدریہ لیں
تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس کے بنانے کی، یعنی کہ آسمان کے بنانے کی۔ بعض مفسرین نے، جس میں بڑے بڑے مفسرین ہیں، علامہ زمخشری ہیں، علامہ بیضاوی ہیں، علامہ قرطبی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام مفسرین نے اسی معنی کو جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو پہلے ما من والے معنی میں جو اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ سوء ادب والا، کہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو قسم تھی اللہ تعالیٰ کے نام وہ پہلے آتی، بعد میں غیر اللہ کی آتی، تو اس اشکال کے اندر وہ چیز بھی دھل جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اچھا، وما بناہا، ما بناہا میں آسمان کی حالت کاملہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قسم ہے آسمان کی اس حالت میں جب کہ اس کی تخلیق و تکوین مکمل ہو گئی۔ والارض وما طحاہا، چھٹی قسم زمین کی، ساتھ میں وصف کو بیان فرما دیا اس حالت میں کہ اس کو پھیلا کر بچھا کر اس کی تخلیق کو مکمل کر دیا گیا۔ یہاں بھی جو وما طحاہا ما آ رہا ہے، اس ما کے اندر بھی وہی دو احتمال ہیں جو ہم نے ما قبل کے اندر ذکر کیے ہیں۔ ونفس وما سواہا، ساتویں قسم کا بیان ہے جی۔ مقصد یہ ہے کہ نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو ہر طرح شکل، صورت، اعضاء کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ٹھاک درست بنایا۔ اب اس کے اندر بھی جو وما ما آ رہی ہے، اس ما کے اندر بھی دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ آگے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا، پھر اس نفس کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر فجور و تقوی، گناہ و اطاعت دونوں کی استعداد اور صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی قدرت دی، اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے جون سا مرضی چاہے راستہ اختیار کر لے، چاہے تو وہ اطاعت والا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو وہ گناہ اور فجور والا راستہ اختیار کر لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا قد افلح من زکاہا، یہ جواب قسم ہے، جو ساری پیچھے قسمیں کھائی ہیں اس کا جواب قسم۔ مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو ظاہر اور باطنی تمام گناہوں سے پاک کر لیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور وقد خواب من دساہا، کہ جس شخص نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیا تو وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی قرآن پاک کے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق گزارنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیں کہ پھر ہمارا خاتمہ بھی بڑا اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں اچھا اجر دیا جائے گا، ورنہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔